روب یہ حلقے بریدہ کا بھلا کیا کم ہے. حاجی عثمان صاحب بیٹھے ہیں دیکھیں. اور روب یہ حلقے بریدہ کا بھلا کیا کم ہے. آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے. روب یہ حلقے بریدہ کا بھلا کیا کم ہے. آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے. اور شعر پڑھتا ہوں. آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے. راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت. کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے. راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت. کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو تھوڑی بہت حساسیت میں بھی رکھتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. ہاں میں بھی تھوڑی بہت حساسیت رکھتا ہوں. روب یہ حلقے بریدہ کا بھلا کیا کم ہے. آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے. راہ کعبہ سے بڑی دور پڑے گی جنت. کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے. جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے. جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے. ٹھیک ہے ہو گیا بھائی. ادھر آ جائیں سر پہ بیٹھ جائیں. مولا کائنات کے شہزادے نے بیان فرمایا کس کا دل کربلا جانے کے لیے تیار ہوا ہے. یہ وعدے نہیں کروائے میاں نے. یہ بھی ضروری ہے. چلیں گے نا انشاءاللہ. اور میاں کے ساتھ چلا. بھائی مائک صحیح کر دو یار. ہر ایک منٹ کے بعد پریشانی میں ڈال دیتے ہو تو. جی اتنا اچھا مائک ہے آپ اسے سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. سنیں تلوار علی کی بڑی بات کی میاں نے. یار بڑا ڈسٹرب کر دیا آج آپ لوگوں نے. علی علی ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرے حیدری نعرے حیدری. حضور نے انہیں علم کا گیٹ کا علم کا دروازہ کا. علی کون ہے؟ کسی نے پوچھا ہے مولا علی کیا دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے. علی فرماتے نہیں دوست وہ نہیں ہے جو مصیبت میں کام آئے. بیٹھ جائے. ہاتھ جوڑتا ہوں بیٹھ جائے. پھر وہ بات دب گئی. کسی نے پوچھا ہے مولا علی کیا دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے. مولا علی فرماتے نہیں دوست وہ نہیں جو مصیبت میں کام آئے. دوست وہ ہے جو مصیبت نہ آنے دے. کسی نے پوچھا ہے مولا علی میں نماز پڑھتا ہوں مگر سکون نہیں ملتا. علی فرماتے اگر نماز پڑھنے سے تجھے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو. کسی نے پوچھا بڑی بات کی میاں نے مولا کائنات کی تلوار کی. اور پھر وہ فرمایا میاں نے تقریباً 70 کفاران مکہ کو بدر میں تنہا حضور کے غلاموں نے مارا تو اس میں سے 33% علی نے مارا. ابھی فرمایا نا میاں نے. ایک سوال ہے حاجی صاحب یہ کیسے پتا چلا کہ اسے علی نے مارا. یہ کیسے پتا چلا کہ اسے علی نے مارا. بھائی سنیں یہ کیسے پتا چلا بدر میں 33% تنہا مولا علی نے مارا. سرکار امیر حمزہ بھی تھے, زبیر بن عوام بھی تھے, اور سعد بن وقاص بھی تھے, سرکار عمر فاروق اعظم بھی تھے. یہ کیسے پتا چلا اسے علی نے مارا ہے. بتا دوں ہر مارنے والے کی تلوار اٹھانے کا انداز یوں ہوتا تھا. یوں تلوار لی اور یوں مارا. جب یوں مارا تو اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو جاتی تھی. علی کی وار کا انداز نہیں تھا. علی جب تلوار نکالتے تھے تو یوں نہیں یوں مارتے تھے. اس کا جسم 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہوتا تھا. لوگ ٹکڑے گن کے بتاتے تھے اسے علی نے مارا ہے. کاٹ کر مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری. وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے. یہ علی کی تلوار ہے. شعر نکال لشکر خم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے. کوئی کہہ دے یا علی. علی کا ذکر عبادت ہے. بولے 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 ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا علی. خم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے.
شاعر نے کہا کہ کاٹ کر مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری، وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے. یہ علی کی تلوار ہے. شاعر نے کہا لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تو تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے. لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے. ہر دشمن علی کو یہ پہچانتی ہے. حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے. بولے 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 نعرے حیدری. یہ تلوار کیسی تھی؟ ان کے بیٹے کے سامنے بات کرتا ہوں، بات ہی ختم ہے. اور اتنا مبارک مجمع ہے، بھائی شبیر صاحب کے حوالے کرتا ہوں. ان کو لوگ کہتے ہیں بلال حبشی کی اولاد ہے. ایسا نہیں ہے، یہ اس کا کھنڈن کرتے ہیں، منع کرتے ہیں. بلال حبشی پیدا ہوئے تھے ایتھوپیا کی زمین پر. ساؤتھ افریقہ کا ایک بیلٹ ہے، ان کی جو مزار شریف ہے وہ اس مبارک ملک میں ہے جسے سیریا کہتے ہیں، جسے ملک شام کہتے ہیں. اس کی راجدھانی ہے دمشق. اگر کوئی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہو تو بتا دوں، اسی دمشق میں ایک عظیم قبرستان ہے جسے باب الصغیر کہتے ہیں. اسی قبرستان میں ایک آستانہ ہے جو سرکار بلال حبشی کا ہے. اگر زور سے بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ بھی آرام کر رہی ہیں، اسی قبرستان میں مخدومہ زینب بھی آرام کر رہی ہیں. وقت نہیں بات کرنے کا. کسی نے پوچھا اے علی یہ آپ کے دائیں طرف یہ کیا لٹک رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ میری تلوار ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا ذوالفقار ہے. اس کا نام؟ بولے ذوالفقار ہے. کہا اس کا کام کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں یہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے. اس نے کہا ذرا مجھے دینا تو. علی نے اپنی تلوار اس کے حوالے کی. اس نے علی کی تلوار لی، دیوار پر ماری، دیوار ہلی تک نہیں. اس نے تلوار علی کی واپس کر دی. بولے عجیب بات ہے علی، آپ نے کہا یہ تلوار پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، میں نے دیوار پر ماری، دیوار ہلی تک نہیں. علی فرماتے بے وقوف، تجھے میں نے تلوار دی، اپنا بازو تھوڑی دیا ہے. علی ہے علی. شاعر نے کہا فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. یزید پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر سے بول دے نعرے حیدری، ہاتھوں اٹھا کے نعرے حیدری. جناب محترم شبیر برکاتی صاحب قبلہ آ گئے ہیں، میں انہیں آپ کے حوالے کروں، انہیں بھی اپنے گھر لے کے جائیں تاکہ گھر کے در و دیوار علی علی کے نام کے نعرے لگیں. لوگ انہیں کہتے ہیں ان کے خاندان کا، ایسا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کے مبارک خاندان کے اجداد ہندوستان میں بالخصوص اندرا گاندھی کے دور میں ہندوستان میں ساؤتھ افریقہ کی ایک مبارک بستی سے بلائے گئے تھے. انہوں نے ہندوستان کے مبارک بیلٹ سنبھالا تھا جہاں پر اس زمین پر ایسے لوگوں کی زیادہ ضرورت تھی جو ساؤتھ افریقہ کی زمین سے اپنی نسبت جسمی رکھا کرتے تھے. آج اسی مبارک خاندان سے ان کا تعلق ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بچہ بچہ ان کے خاندان میں آپ جب قریب جائیں گے تو آپ کو عاشق رسول کی حیثیت سے نظر آئے گا. لوگ ان کے چہرے کی مبارک ساخت اور حیت مبارکہ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں اور محبت میں نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ وہ آل بلال نہیں ہے لیکن عاشق بلال ضرور ہے. بغداد کی نگری میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی بارگاہ میں میاں بیٹھے تھے اور شبیر میں بیٹھے تھے، پاکستان کے بڑے بڑے ناطخواں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت جب انہوں نے غوث پاک کے جد کریم کی شان میں علی علی کے نام کے نعرے لگائے تو خدا کی قسم پورا باب الشیخ گونج رہا تھا. آج میں اس مبارک لہجے کے مالک کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی علی کہنا ضروری ہے. اہل تشاء کے حصے میں علی نہیں ہے، علی تو میرے حصے. اب یہ بھی کچھ نہیں. میاں حکم ہے کہ غوث پاک کی شان میں، غوث پاک کی شان میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گے. میاں ٹائم نہیں ہے. وہ حکم ہے کہ حضور غوث پاک کی شان میں شعر پڑھنے کا. تو میں کیا بتاؤں حضور غوث پاک کی شان کے بارے میں. اتنا ہے کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے خواجہ خضر، یہ ولیوں کی گائیڈنگ کرتے ہیں.
इनका काम है मुरादाबाद के अब्दाल को उठा के रामपुर भेज देना, वहां के कुतुब को उठा के सहारनपुर भेज देना, वहां के मरजूब को उठा के बरेली भेजना, वहां के औताद को उठा के लखनऊ भेजना, लखनऊ के अबरार को उठा के सीतापुर भेज देना। उनका काम है वलियों की गाइडिंग करते हैं। एक मरतबा ख्वाजा खिज़र से किसी ने पूछा था, आपने बड़े बड़े वलियों को देखा है, कोई ऐसा वली आपको मिला है जिसने आपको हैरत में डाल दिया हो? फरमाते हैं वली तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन एक वली ऐसा मिला है जिसने मुझे हैरत में डाल दिया है। फरमाते हैं उसका नाम क्या है, वो कौन है, वो कब का वाकया है? ख्वाजा खिज़र कहते हैं मैं जमीन से उड़ा, आलम नासूत, ये नासूती दुनिया आलम नासूत से निकला, आलम हाहूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत की सैर के लिए मैं ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था। नीचे मैंने क्या देखा, जहां से जमीनी हिस्सा खत्म होता है, समंदर की लहरें जहां से शुरू होती हैं, उसके आगे एक जजीरा था, उस पर एक दरवेश चादर ओढ़े लेटा हुआ था। मैं समझ गया यहाँ इंसान नहीं आ सकता, ये कोई मखसूस अल्लाह का बंदा है। मैं नीचे उतरा, जमीन पर आया, जहां वो लेटा हुआ था, मैंने उससे कहा उठ अल्लाह के बंदे उठ, अगर तू मोमिन है तो मेहनत कर, स्वालिहीन में आ जा, स्वाले बन जा, तो स्वाले बन गया तो वली बन जा, वली बन गया तो अल्लाह के जलवे देख, संभल गया तो सालिक बन जा, बिखर गया तो मरजूब बन जा, सालिक बन गया तो औताद आ जा, अबरार बन जा, अब्दाल बन जा, आगे कुतुब है, गौसियत का मकाम है, मकाम खिज़र तुझे आवाज देता है। कहते जैसे मैंने कहा उठ, ख्वाजा खिज़र कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ए खिज़र संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई, सुन खिज़र, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है, इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अल्लाह, किसी मौके पर बहुत सारी बातें होंगी इंशाअल्लाह। अभी मुझे मौला अली का जिक्र सुनना है, मनकबत की सूरत में। तैयार है? मजबूरी है हमारी। कहा है जो बुजुर्गों ने वही कहना ही पड़ता है, अली को हक ताला का वली कहना ही पड़ता है। और बजा है आपका इरशाद, लेकिन हजरत नासे जो लग जाती है ठोकर, या अली कहना ही पड़ता है। तैयार है कितने लोग नारे हैदरी के नारे से बोलने या अली, ऊंची आवाज में या अली, या अली, या अली। हुजूर गौस पाक के शहजादे के सामने मोहतरम फहीम साहब किबला के वालिदा मखदूमा के बरसी के मौके पर आइए, उस लहजे से मिले जिसकी पहचान है अली अली, जिसकी शनाख्त है अली अली। तैयार है? बोले बोले तैयार है माशाअल्लाह। जो पैदा हुआ ही है अली अली की बात करने के लिए, अली वालों की बात करने के लिए, और अपने मुबारक जज्बे का इजहार भी करते रहिएगा, क्योंकि हाँ उधर से वो इशारा बार बार किया जा रहा। आप लोग समझ लें कि घर की माएँ बैठी हुई हैं और घर की तमाम तर मुबारक खवातीन बैठी हुई हैं विधायक जी के, तो आप लोग वो दरवाजे के सामने से हट जाएं। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद समर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद, एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब तशरीफ लाएं।